قسمت، اور تیسری یہ کہ بڑی پیشی یعنی روز قیامت پیاس نہیں لگے گی، روز قیامت پیاس نہیں لگے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی راتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں کہ ہمیں کچھ دے جائیں، اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے، اگر اس کی ناراضگی ہے بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، آپ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے خبر دی ہے جب رجب کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں اور وہ پکار کر کہتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ کس مہینے کا؟ اللہ اکبر۔ جبریل آواز دیتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، آ جاؤ اپنے لیے توبہ، امت کے لیے توبہ، اپنی نسلوں کے لیے توبہ، اپنی پچھلی نسلوں کے لیے توبہ، اپنے لیے، اپنے لمحوں، اپنی راتوں کے لیے توبہ، اپنے دن کے لیے ندامت اور توبہ۔ سن لو لوگو، جبریل کیا کہتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، بس اس کے لیے بشارت ہے جو اس رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے جو رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے۔ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی یہ سعادتیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے دور کرنے والی یہ نعمتیں ہیں۔ عجیب بات بتاؤ، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ غور سے سنیے گا، جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو معذوری اور مجبوری سے بچائے، معذور ہو جائے، کسی بھی چیز سے معذور ہو جائے اور مجبور ہو جائے۔ میں نے آپ کو اپنی مجبوری کا قصہ سنایا تھا، اس دن معذوری اللہ مجبوری سے بچائے کہ بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماتھے پہ نصیب اور بخت اور مقدر اتنا لکھا ہوا ہو انسان بھی پڑھ سکے، یہ میری خوشخبری یاد رکھیے گا، اتنا واضح ہو انسان بھی پڑھ سکے، بخت، نصیب، مقدر، عزت، دولت۔ اور تیسری، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی پیشانی کبھی سجدوں سے محروم نہ رہے اور فرشتے اس کی پیشانی سونگ کر بتا دیں کہ یہ وہ لوگ بندہ ہے جس کے سجدے واقعی تھے، تو فرمایا وہ کبھی بھی زندگی میں کسی ایسی اللہ کے دوست کی محفل کو تلاش کرے جو لازم شب جمعہ میں ہو۔ اور یہ وہ ہے، اللہ کا دوست میرا مرشد ہے، میں ان کا غلام ہوں، اپنی نہیں کہہ رہا۔ شب جمعہ، یہ شب جمعہ، جمعرات تسبیح خانے میں، اور پھر تسبیح خانے میں دعا ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی یہ محفل ہوتی ہے۔ فرمایا آنے والے حضرات اور پوری دنیا میں اس میں شامل ہونے والے حضرات آن لائن، وہ اپنے بخت پیشانی پہ نصیب لکھواتے ہیں، سجدوں کی خوشبو بنواتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے پاتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت ہیں جو شب جمعہ کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا نصیب ہے، کیا مقدر ہے۔ آئے میں آپ کے خط کا ایک دوسرا حصہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں، اور ہم ایسے ہی اللہ سے دوستی کریں۔ سنیں، ایک بار میں اور امی اپنی گندم کے کھیت خالی ہونے پر جو پیچھے بوٹی اور گھاس رہ جاتی اسے آگ لگا کے، کھیت تو خالی صاف کرنے کے لیے آگ لگائی، گندم کو نا کاٹ کے ایک چیزوں کو آگ لگا دیتے ہیں، یہی دانے صاف کر رہے، آگ گرمی کی وجہ سے اتنی جلدی پھیلنا شروع ہوئی کہ ہم دونوں ماں بیٹیاں گھبرا گئیں، آگ ان لوگوں تک نہ پہنچ جائے۔ ہم نے فوراً آگ کو واسطہ دینا شروع کر دیا، اے آگ تجھے حضرت ابراہیم کا واسطہ، جس طرح ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور بالکل اسی طرح
ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس اللہ کا جس کے ابراہیم پیغمبر ہیں، تو بھی ٹھنڈی ہو جا، ہمارا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، تو بھی اتنی ہی جلدی ٹھنڈی ہو جا۔ اچانک پورے کھیت کی آگ بجھ گئی، حیران ہو گئے، پورا کھیت شعلوں سے بھڑک رہا تھا۔ رحمت جوبن پہ آئی۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں ایک دفعہ آقا چند قبروں پر سے گزرے، رو دیے۔ ثوبان نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، اور ثوبان اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور ایک رات عبادت کر لیتے، ان پر کبھی عذاب نہ ہوتا۔ اور ایک رات سے مراد صرف رات نہیں ہے، ساری رات یہ ابھی عبادت کر رہے ہیں، ہاں یہ نہیں ہے ساری رات، شام ڈھلتے ہی مغرب کے بعد رات ہو جاتی ہے رات کا کچھ حصہ میں کہ اگر یہ لوگ رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور عبادت کر لیتے کسی رات کی، ایک رات کی، تو ان پر عذاب نہ ہوتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صرف ایک روزہ اور ایک رات کی شب بیداری سے عذاب قبر نہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ایسی نہیں رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لے اور ایک رات کی شب بیداری کرے مگر اللہ اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھے گا جس میں اس نے روزہ رکھا اور شب بیداری۔ 1 سال وہ جس میں ساری رات جاگا اور سارا دن روزہ رکھا، اتنا ثواب ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے، اے رجب میں روزہ رکھنے والو، اللہ کی پناہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہاں فرمایا کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی، رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس وقت حجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہوں گے، یہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور سے گزر کر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا ہوگا اور اللہ کو سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، یہ سب دنیا میں ادا ہو چکے ہیں، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے اور اللہ انبیاء کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس رجب کے ایک روزے اور ایک تھوڑی سی عبادت سے اللہ اولیاء کو دشمنوں سے چھڑاتا ہے، اور 3 چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں، معافی، باقی عمر کی عصمت، اور تیسری یہ کہ بڑی پیشی، یعنی روز قیامت پیاس نہیں لگے گی، روز قیامت پیاس نہیں لگے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی راتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں کہ ہمیں کچھ دے جائیں، اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے، اگر اس کی ناراضگی ہے بھی ٹھنڈی ہو جائے۔